بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا وفقها يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مختصر سے مضمون ہے ڈاکٹر ندوی صاحب کا، اس کو پڑھتے ہیں. منطقی دلیل کے بارے میں. اب منطقی دلیل کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے. جو اس بات سمجھ میں آتی ہے، بعد میں دیکھیں گے کیا لکھا ہے انہوں نے، لیکن دلیل جس طرح کے منطق میں استعمال ہوتی ہے، دلیل اصطلاح علم منطق میں استعمال ہوتی ہے. بہرحال عام طور سے مدرسوں میں دلیل کے نام سے جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ یہی یونانی منطقی دلیل ہے. یہی کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ منطق میں دلیل کے نام سے جو پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں وہ منطقی دلیل ہے. جو بھی اس کا مطلب ہو منطقی دلیل کا، کیونکہ دلیل جو ہے جب کوئی لوگ بات کرتے ہیں دلیل کی تو اسے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. دلیل بطور تصور، دلیل بطور تصور. یہاں بات کرتے ہیں کہ دلیل کیا ہوتی ہے. اب دلیل کے بارے میں بات کرتے ہیں. دلیل جو ہے آپ کا، دلیل جو ہے تصور جو ہے آپ کا مصدق ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ دلیل دیتے ہیں کسی چیز کے لیے، مختلف دعوے کے لیے. تو اس میں جو ہے دلیل جو پہلا استعمال ہے دلیل اعتماد صدق، تو یہ منطق کا بھی موضوع ہے، منطق کا موضوع ہے، دوسرے علوم کا بھی موضوع ہے. مثلا یہ کہ اصول فقہ کا موضوع ہے، اور وہ اصول فقہ کے جو مباحث ہیں دلیل کے بارے میں وہ لازم المنطق سے ماخوذ نہیں. اور لیکن یہ کہ دلیل کا دوسرا جو معنی ہے کہ دلیل آپ دیتے ہیں اپنے دعوے کے لیے، تو وہ اس میں دلیل جو ہے وہ کس قسم کی ہوگی، وہ اس لحاظ سے بدلتی ہے کہ کس علم کی بات کر رہے ہیں اور کس مضمون کی بات کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے دلیل تمام علوم میں، علم حدیث میں بھی، تفسیر میں بھی، فقہ میں بھی، ہر علم میں دلیل ہوتی ہے. تو یہ اور یہ کہہ رہے ہیں عام طور سے مدرسے میں دلیل کے نام سے جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ یہی یونانی منطقی دلیل. یونانی کے لفظ کا استعمال کر کے جو ہے منطق کو جو ہے
یعنی بطور ایک منفی اس کے لاحقے کے لگا رہے ہیں یونانیوں کا، جیسے کہ مطلب یہ کہ مسلمانوں نے یونانیوں سے لے لیا ہو، لیکن یہ کہ منطق میں بھی وہ کہ اس کا زیادہ تر حصہ یونانیوں سے ہی آیا ہے، یعنی جس طرح یونانیوں نے مدون کیا۔ لیکن منطق میں بہت سی ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، منطق میں ہمارے ہاں جو پڑھائی جاتی ہے اس میں بہت سی چیزیں، یعنی دلالت الفاظ، یعنی دلالت مطابق، دلالت التزام وغیرہ، وہ یونانیوں سے نہیں آئے، وہ مسلمانوں کے اپنے مباحث ہیں۔ اور اس کا زیادہ تر امکان یہ ہے کہ وہ اصول فقہ اور کلام اور ریٹورک یا علم بلاغت سے آئے۔ عام طور سے مدرسوں میں دلیل کے نام سے جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ یہی یونانی منطقی دلیل ہے، اس کے یہی کی طرف یہی سے ایسا لگ رہا ہے کہ اشارہ کر رہے ہیں جیسے کہ ہمیں پہلے پتہ ہو کہ منطقی دلیل ہے کیا۔ ابھی اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا نہیں، انہوں نے آگے بتائیں گے، یا کم از کم اس کے زیر اثر ہے، تو یہ ذرا تھوڑا سا استثناء کیا ہے انہوں نے، لیکن ایسا نہیں ہے مطلب یہ کہ دلیل کے موضوع پر آندہ جو کچھ لکھا ہے وہ اس منہج کے خلاف ہوگا۔ کون سا منہج؟ منطقی منہج کے خلاف ہوگا دلیل کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تنقید سے پہلے یہ ضروری سمجھ لیں کہ منطقی دلیل ہے کیا۔ ویسے منطقی دلیل مطلب یہ کہ عجیب سا لفظ ہے، کیونکہ دلیل کی کوئی قسم نہیں ہے منطقی دلیل، صحیح مراد ہو سکتی ہے کہ دلیل جو ہے خود جو ہے ما صدق ہے، اس کے بارے میں آپ بات کریں، دلیل بطور دلیل، اور منطق میں دلیل بطور دلیل کے بہت سے علوم میں اس سے بات کی جاتی، بحث کی جاتی، مثلا اصول فقہ میں۔ تو منطق میں دلیل بطور دلیل کے جو بحث ہوتی ہے اس کو یہ منطقی دلیل ہو سکتا ہے کہہ رہے ہیں، لیکن اسے آگے آئے گا، کیونکہ جو مثالیں دی ہیں وہ دلیل کی نہیں ہیں، وہ استدلال کی ہیں، اور استدلال کی بھی خاص طریقے کی ہیں۔ بہرحال تو دلیل کو پہلے دیکھ لیں گے اس کا لغت میں کیا معنی ہے۔ الدلیل ورکات میں ہے الدلیل هو المرشد الی المطلوب۔ یعنی دلیل وہ چیز ہے جو آپ کو گائیڈ، جو آپ کا مرشد ہے نا، یعنی گائیڈ ہے کس کی طرف؟ مطلوب۔ اور مطلوب کیا ہے؟ تو جس چیز تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں، یعنی وہ نتیجہ ہے، اس کو دعویٰ بھی کہتے ہیں، کیونکہ نتیجہ جو ہے منطق میں بھی وہ دعویٰ ہی ہوتا ہے، اور جو مقدمات ہوتے ہیں وہ اس کی دلیل ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے علوم میں بھی لیکن منطق کی خصوصیت تو نہیں، یعنی مطلب اس کی یونیکنیس یہ ہے کہ وہ دلیل پر بطور دلیل بات کرتی ہے، تو وہ دلیل اور دعویٰ اور دلیل اور ان کے درمیان جو ربط ہے بصرف نظر اس دلیل کے موضوع کے، اس پر بحث کرتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے دوسرے علوم زیادہ اس نہج پہ بات نہیں کرتے، الا یہ کہ مطلب جو اصول کے علم ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر منطق میں یہ بات آ جائے گی کہ منطق میں صرف اسی میں ہوتی ہے اور کوئی چیز بات نہیں ہے زیادہ تر۔ تو دلیل جو ہے یہ اصطلاح المرشد المطلوب، یہ علامہ حضرت امام الحرمین کی تعریف ہے، لیکن یہ کہ دلیل عربی لغت میں دلیل کا مطلب مرشد ہی ہے، الدلیل المرشد، جیسے قرآن مجید میں ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، الشمس، پھر ہم نے علیہ دلیلا، سورج کو ہم نے اس پہ دلیل بنایا، یعنی اس کی طرف رہنما بنایا، اس کی طرف رہنمائی کرنے والا بنایا۔
اذا حل دین الیحسبی فقل له تزود بزاد واستعین بدلیل. یہ عربی لغت میں اس کا مطلب ہے. گو کہ اور ورکات پہ جو محلی کی شرح ہے یا حاشیہ ہے اس میں ہے دلیل ہوا المرشد الی المطلوب، اور امام محلی نے اس پہ اضافہ کیا ہے لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَيْهِ، اس لیے کہ اس پر علامت ہے، اس کی علامت لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَيْهِ، مطلوب سائن اس کی طرف جو ہے آپ کی رہنمائی کرتا ہے. تو یہ ہے لغت میں معنی اس کا. لیکن اس میں جو ہے جو حاشیہ ہے احمد الدمیاتی کا محلی کی شرح پہ، امام محلی کی جو ورقات پہ شرح، اس پہ انہوں نے تھوڑی سی اس میں باریکی بیان کی ہے. کیونکہ امام حرمین نے بھی کہا اور امام محلی جو ہے اس کو سیکنڈ کرتے ہیں، صرف یہ اضافہ کیا کہ لأنه علامت علیہ، اس کی وجہ بتائی ہے، لیکن وہ دلیل جو ہے مرشدی ہے. لیکن دمیاتی کہتے ہیں کہ علم ان المرشد یطلق حقیقتا علی الناسب لما یرشد به. تو یہ حقیقت میں مرشد جو ہے وہ ہوتا ہے جو دلیل دیتا ہے، نہ کہ دلیل خود مرشد ہوتی. تو اس لیے ہوتے کہتے ہیں کہ یہ دلیل کو مرشد کہنا ایک مجازی معنی ہے. تو یہ ایک باریکی ہے اس میں، اس کا انکار نہیں کر رہا ہے جو پہلے ہم نے کہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں مرشد وہ ہوتا ہے جو نصب کرتا ہے دلیل، اور اس کا استعمال جو ہے دلیل کے لیے مجاز ہے، حقیقت نہیں. اور حقیقت میں جو ہے دلیل وہ ہوتی ہے جو مجازن. علم ان المرشد یطلق حقیقتا علی الناسب لما یرشد به ویطلق مجازا علی ما به الارشاد. دلیل پر جو ہے مرشد کا اطلاق جو ہے مجازی ہے. دلیل کا اصل مطلب کی جائے جس کے ذریعے جو ہے آپ کی رہنمائی ہو. تو یہ مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر یعنی دلیل جو ہے میں نے دی تو میں ہو گیا مرشد، اور دلیل خود جو ہے وہ ما به الارشاد، اس سے جو ہے رہنمائی ہوتی. تو دلیل کو نصب جو کرے گا یا دلیل دے گا وہ مرشد ہوگا، گائیڈ ہوگا، اور دلیل خود جو ہے وہ مرشد نہیں ہے بلکہ وہ ارشاد، اس سے ارشاد ہوتا ہے. تو یہ ایک مطلب یہ ہے کہ ایک باریک نقطہ ہے، لیکن اس سے مطلب یہ ہے کہ بات واضح ہوتی ہے. لیکن وہ پرانے جو بات پہلے کہی کہ دلیل کا مطلب جو ہے ارشاد ہے اور مرشد ہے، دلیل جو ہے آپ کو چاہے وہ حقیقت میں ہو یا مجاز میں. اور استدلال جو ہے عربی زبان میں، استدلال جو ہے عربی زبان میں طلب الدلیل، سین جو ہے استفعال جو ہے طلب کے لیے آتا ہے، بعض استفعال کے خواص میں سے ایک خاص طلب الدلیل، دلیل طلب کرنا لغت. اور اصطلاحاً استدلال جو ہے وہ دلیل کے پروسیس کو کہتے ہیں، کہ عمل کو. اور حقیقت یہ ہے کہ جو حضرت علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ منطق میں علم منطق میں منطقی دلیل کی منطق میں پڑھی جاتی ہے، جو منطق میں پڑھا جاتا ہے وہ استدلال ہے. استدلال جو ہے خاص طور پہ استدلال کا ایک طریقہ جو منطق ہماری زیادہ تر وہ استنتاج کے بارے میں، اس کا دلیل سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. انفرنس، منطق
یعنی قیاس کا تعلق جو ہے جس کو سلوجزم بھی کہتے ہیں، اس کا تعلق استنتاج سے ہے، اس کا تعلق دلیل سے نہیں ہے، یعنی انڈائریکٹلی دلیل سے ہے، لیکن جو اصل اس کا ٹاپک ہے، جو اس کا ٹاپک ہے وہ استنتاج ہے، نتیجہ نکالنے کا عمل۔ اس کو کیوں آپ اسٹڈی کرتے ہیں اور نتیجہ نکالیں گے؟ تاکہ جو ہے اس میں صحیح نتیجہ نکالیں گے، صحیح عمل کو غیر صحیح عمل کے درمیان جو ہے فرق کیا جا سکے، تاکہ غلطیوں سے بچا جا سکے، نتیجہ نکالنے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس سے۔ اور جس کو دلیل کہتے ہیں، وہ دلیل جو ہے وہ مقدمات ہوتے ہیں حجت کے یا برہان کے، مقدمات، یعنی جس کو پریمیسز کہتے ہیں، وہ دلیل ہے، مجموعی طور پہ بھی اور فردن فردن بھی۔ اور جو نتیجہ ہوتا ہے وہ دعویٰ ہے آپ کا، نہیں تم سمجھے نا؟ تو اس لیے مطلب یہ کہنا کہ منطق میں دلیل کے بارے میں بات کی جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یعنی کم از کم لٹرلی صحیح نہیں۔ اور اصطلاحاً جو ہے اور یہ یہاں جو ہے ورکات سے ہی لے رہا ہوں، اس لیے بھی لے رہا ہوں تاکہ ورکات کو، اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ یعنی دلیل کے بارے میں جو ہے اصول فقہ میں جو ہے زیادہ تر مطلب جو دلیل کے بارے میں ہم سب سے مسلمانوں کی گہری جو مباحث ملیں گے آپ کو، وہ اصول فقہ میں ملیں گے۔ اصول فقہ میں حضرت امام الحرمین کی جو تعریف ہے اصطلاحاً، میرا خیال ہے حضرت امام الحرمین کی ہی ہے، ما يمكن التوسل به، یہ اصطلاحی معنی توسل به، توسل بصحیح النظر، بصحیح النظر الى مطلوب خبری۔ تو دلیل وہ ہے جس کے ذریعے اصطلاحی معنی میں ہم توسل یعنی پہنچ جائیں، وصول ہو جائے، ہمارا پہنچ جائیں صحیح نظر، یعنی صحیح طریقے سے۔ النظر، نظر مطلب یہ ہے کہ فکر، الا مطلوب، مطلوب کیا ہے؟ نتیجہ یا دعویٰ۔ اور جو آپ نظر کرتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، وہ من جہت وجہ دلالتی، یعنی اس کے دلالت کے اعتبار سے، کس طرح جو ہے، کس طرح دلیل جو ہے، کس طرح یعنی دلالت دعوے کو یا نتیجے کو ثابت کرتی ہے، یہ دلیل کا مقصد۔ اور حقیقت میں مطلب یہ استدلال ہے، دلیل نہیں۔ دلیل تو وہ ہے جو آپ نے دی، یہاں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دلیل کس طرح دعوے کو ثابت کر رہی ہے، اس میں یہ استدلال پہ آپ سوچ رہے ہیں، نہ کہ دلیل، یعنی استدلال لغت نہیں، اصطلاح۔ اچھا جی، اس سیاقی بحث کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ عام طور پر مدرسوں میں یعنی یہ مدرسوں سے آتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ رہنے مدرسوں میں دلیل کے نام سے جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہی یونانی منطقی دلیل ہے، یہی منطقی یونانی، ایسی بات نہیں، یا کم از کم اس کے زیر اثر ہے۔ دلیل کے موضوع پر آئندہ جو کچھ لکھا اس منہج کے خلاف ہوگا۔ کون سا منہج ہے؟ یعنی جو طریقہ کار منطق میں۔ تنقید سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ منطقی دلیل ہے کیا۔ اوکے، کہتے ہیں کہ منطق کا تیسرا مبحث یہ ہے کہ جب آپ کوئی بیان دیں یا کوئی حکم لگائیں، یعنی بیان الگ چیز ہے، حکم الگ ہے۔ بہرحال یہ حکم جس کو ججمنٹ کہتے ہیں۔ تیسرا مبحث اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلا جو ہے
آپ تصور اور تصدیق کی بات کرتے ہیں، اور پھر جو ہے یعنی الفاظ کی بات کرتے ہیں، انفرادی الفاظ کی بات کرتے ہیں، ان کو تصور اور افراد سے جو ہے الفاظ سے جو ہے الفاظ کا تعلق تصورات سے ہے، اور پھر تصدیق جو ہے وہ الفاظ سے جملے بنتے ہیں، اور جملے یا حکم جملے بنتے ہیں یا قضیے بنتے ہیں، اور اس میں جو ہے حکم ہوتا ہے تو وہ تصدیق ہے۔ تو یہ تیسرا مابعد یہ ہے کہ جب آپ کوئی بیان دہی حکم لائیں تو اس کی دلیل پیش کریں، دلیل کو حجت کہتے ہیں، یعنی دلیل یہاں دلیل سے مراد جو ہے سل و جزم۔ اب پھر استدلال کے تین طریقے ہیں، دلیل سے استدلال پہ آ گئے، اس کا فرق واضح نہیں کیا۔ تو اصل میں یعنی میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ منطق میں دلیل پہ بات نہیں ہوتی، استدلال پہ بات ہوتی ہے، اور استدلال کے بھی ایک خاص طریقے، استنتاج، انفرنس پہ بات ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یعنی منطق، جس منطق کی یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ منطق کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، منطق، علم منطق کو دو، سوری اور غیر سوری۔ اور سوری منطق کو بھی عموماً یعنی ارسطو کی منطق اور غیر ارسطاطیلی منطق میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو منطق پڑھائی جاتی ہے اس میں غیر سوری منطق بھی ہوتی ہے، اور بہت سے مباحث ہوتے ہیں جو منطق کے مباحث نہیں ہیں، علمیات کے مباحث ہیں۔ لیکن یہ کہ جو قیاس جو ہے، قیاس منطقی جس کو کہتے ہیں، یہ سلوجزم، وہ زیادہ تر ارسطو کی منطق سے، اور جس طرح مسلمانوں نے اس کو ڈیولپ کیا۔ تو منطق میں جو آپ کے ہاں مقدمات اور نتیجے کے مجموعے کو آپ حجت کہتے ہیں، یا برہان بھی کہتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی حجت ہے۔ حجت عام لفظ ہے، اسی کو یہ دلیل بھی کہہ رہے ہیں۔ حجت لغتاً تو حجت کا مطلب دلیل ہے، لیکن یہ کہ حجت جو منطق میں آپ برہان جس کو کہتے ہیں وہ دلیل نہیں ہے، وہ قیاس ہے، اور قیاس جو ہے وہ طریقہ استدلال ہے، اور وہ ایک خاص قسم کا طریقہ، اور اس میں جس چیز پہ آپ فوکس کرتے ہیں وہ انفرنس ہے، استنتاج ہے۔ استنتاج کا مطلب یہ ہے کہ given A and B C is followed، تو یعنی A and B سے C کس طرح نکلتا ہے، یہ یعنی الف جمع ب یہ قضایا ہے سے جیم کیسے نکلتا ہے، یہ تعلق جو ہے اس کو استنتاج کہتے ہیں، یہ خاص قسم کا تعلق، یہ کہ how does جیم follows from الف and ب، الف اور ب سے جیم کیسے نکلتا ہے، اس کو منطق، اس کو استنتاج کہتے ہیں، انفرنس کہتے ہیں۔ اور حقیقت میں منطق، جس منطق کی یہ بات کر رہے ہیں اس میں جس چیز پر کا مطالعہ کیا جاتا ہے وہ استنتاج ہے، اور کون سے استنتاج جو ہے، یعنی استنتاج نتیجہ نکالنا، کون سے استنتاج کی کون سی شکلیں جو ہے وہ صحیح ہیں اور کون سی جو ہے غلط ہے۔ ایک آٹومیشن بنا دیا، اور بنیادی طور پہ جو ہے اس کا طریقہ تجزیہ ہے، انالیسس، اس میں آپ انالیسس کا مطلب ہے کہ ایک چیز جو ہے، کیونکہ انالیسس تجزیہ آپ اسی وقت کرتے ہیں کہ بدیہی طور پہ کوئی چیز جو ہے معلوم نہ ہو، بدیہی طور پہ معلوم ہو تو پھر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثالیں جو ہے، مثالوں سے ذرا غلط فہمی ہوتی ہے کہ مثالیں ساری بدیہی ہوتی ہے اور زیادہ تر، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ صرف ایک مثال کے طور پہ اس لیے دیتا ہے کہ انالیسس یا تجزیہ آپ کو اس وقت کرنا پڑتا ہے جب آپ بدیہی طور پہ کسی چیز کو، وہ اس تعلق کو نہ سمجھ سکیں مقدمات اور نتیجے کے درمیان، سمجھے؟ میرا خیال ہے یہاں رکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اگلی بار کریں گے تاکہ جو ہے جلدی میں چیزیں رہ نہ جائیں۔ زیادہ تر مطلب انہوں نے بعد میں جو ہے تین طریقے جو بتائے ہیں قیاس کے، وہ تو ایک یعنی اس پہ زیادہ وقت نہیں لگے گا کیونکہ وہ ایک سیٹل چیز ہے، یعنی مطلب یہ کہ وہ، لیکن پھر جو ہے جو انہوں نے تنقید کی ہے، تنقید صرف 2 پیراگراف میں ہی کی ہے، اس پہ زیادہ فوکس کریں۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی شروعات ہی صحیح نہیں ہے، مطلب یہ ہے سے مراد یعنی بسیار نویس ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ بسیار نویسی کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سوچنے کا زیادہ وقت نہیں ملتا، الا یہ کہ آپ چیزوں کو جو ہے لکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک آپ کے ذہن میں چیز ہے اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ لکھنے کا جو طریقہ دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپلور کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے ایک چیز پتہ ہے اور میں وہ اس کو صفحہ کرتاس پہ لا رہا ہوں، بلکہ یہ کہ صفحہ کرتاس پہ اس لیے لا رہا ہوں تاکہ جو ہے کہ مجھے سمجھ میں آئے کہ میرے تھاٹ پروسیس کیا ہے۔ تو ان کا طریقہ زیادہ تر وہی ہے کہ ان کے ذہن میں جو ہے پرانی، اور یہ پرانی باتیں یہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ شبلی نعمانی کے زمانے سے جو ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ ہاف بیکڈ، یعنی مطلب یہ کہ پوری طرح، اور امام ابن تیمیہ سے کچھ لی ہیں، وہ ان کو بھی پوری طرح پڑھا ان لوگوں نے نہیں ہے، کیونکہ وہ مطلب ان کی کتابوں کو پڑھنے میں عمر لگتی ہے، دیکھا ہے یہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، اور پھر جو ہے اس پہ جو ہے اور ان چیزوں کو دہراتے رہتے ہیں، تو اس سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.